السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں. خاص کر ہندوستان میں اوپ انڈیا نامی سنگھی اور اینٹی مسلم چینل نے اب حج کے تعلق سے ایسی شرنگیزی کی ہے جس پر پورے ملک کے مسلمانوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے. کیا ہے پورا معاملہ, وہ بتائیں گے. ساتھ ہی جانیں گے کہ جب جنگی مجرم نتن یاہو امریکی کانگریس سے خطاب کے لیے پہنچا تو وہاں کیا ہوا. یو پی میں نیم پلیٹ معاملے پر سپریم کورٹ کی روک کے بعد اب ہندوتو تنظیموں نے کیا نیا کھیل کھیلا ہے, اس پر بھی بات ہوگی. وہیں بجٹ کے بعد سونے کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ درج ہوئی ہے, اور وہیں غزہ کی تازہ صورتحال پر بھی کریں گے ایک نظر. تو ناظرین, دیکھتے رہیے خبرنامہ. ہندوتو کے ایجنڈے کو فروغ دینے والا چینل اوپ انڈیا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا خبریں چلانے کے لیے ہمیشہ بدنام رہا ہے. اب اس نے حج کے تعلق سے ایسے سنگین جھوٹ اور اشتعال انگیز خبر شائع کی ہے جس سے نہ صرف مسلمان بلکہ ملک کا ہر انصاف پسند شہری غصے میں ہے. مسلمانوں نے اس شرنگیزی پر ویب سائٹ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. دراصل ویب سائٹ نے حج کے دوران خاتون حاجیوں کے ساتھ نازیبا حرکت کیے جانے کے تعلق سے جھوٹ اور شرنگیزی پر مبنی خبر شائع کی ہے. اس میں ایسی شرنگیزی کی گئی ہے جسے ہم اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے. اوپ انڈیا کی اس اوچھی حرکت سے مسلمانوں میں شدید ناراضگی اور اشتعال دیکھا جا رہا ہے, اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس ویب سائٹ کے خلاف کارروائی کی جائے. اور سوشل میڈیا پر بین اوپ انڈیا ٹرینڈ کر رہا ہے, لیکن اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اوپ انڈیا کی اس حرکت پر برادران وطن نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. کسی صارف نے لکھا کہ میں ہندی قرآن مانگ کر پڑھ رہی ہوں اور اسلام ایک بہترین مذہب ہے. یہ لوگ صرف ووٹ اور سیاست کے لیے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. وہ شکایت کے باوجود اب تک اس مضمون کو ہٹایا نہیں گیا ہے, اور نہ ہی ٹویٹر نے اور نہ ہی حکومت نے اب تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی کی ہے. ایسے لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی جانی چاہیے, آپ کیا سوچتے ہیں اس خبر پر؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ غزہ میں کئی ماہ سے جاری اسرائیلی خون ریزی کا سلسلہ تھما نہیں ہے. اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ میں بریج کیمپ کے داخلی دروازے کے قریب آج ایک مکان پر بمباری کی ہے. اس حملے میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں, جن میں زیادہ تر جو ہے وہ بچے بتائے جا رہے ہیں. وہی خان یونس پر اسرائیل کے اچانک زمینی حملے اور شہریوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کے حکم کی وجہ سے اقوام متحدہ کے مطابق محض ایک دن میں کم از کم 1.5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کی رابطہ آفس نے بدھ کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فلسطین کے اس جنگ زدہ علاقے میں ہر 10 میں سے 9 افراد بے گھر ہو چکے ہیں. ایک طرف غزہ کی یہ حالات ہیں تو دوسری طرف مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. فوج نے حالیہ گھنٹوں کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپوں کے دوران ایک صحافی سمیت کم از کم 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. وہیں مقبوضہ مغربی کنارے میں 13 سالہ لڑکا جسے اسرائیلی فوجوں نے 11 جولائی کو 4 گولیاں ماری تھیں, آج وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملا ہے. مثبت خبروں کی بات کریں تو 2 ہفتوں سے اسرائیل کی بوکھلاہٹ صاف طور پر نظر آ رہی ہے. غزہ میں مہینوں سے اتنے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن چلانے کے باوجود اسرائیل کو حماس کے خلاف کوئی کامیابی نہیں ملی ہے, بلکہ حماس جو ہے مسلسل گھات لگا کر اسرائیلی فوجیوں اور ان کی بختربند گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, جس سے اسرائیلی فوجیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عام شہریوں سے اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے, اور حماس کے جوانوں کو مارنے کے نام پر عام شہریوں پر بمباری کر کے ان کا قتل عام مچایا جا رہا ہے, اور پوری دنیا اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اور نتن یاہو امریکہ گزشتہ روز پہنچے تھے تو ان کا استقبال مظاہروں اور احتجاجات سے کیا گیا. جس ہوٹل میں نتن یاہو ٹھہرنے والے تھے وہاں کسی نے بڑی چالاکی سے ان کی کھانے پینے کی جگہ پر جو ان کا میز تھا اس پر کیڑے ڈال دیے. بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے وہاں کے جو CCTV کیمرے تھے اسے بھی انہوں نے بند کر دیا. اس کے بعد یہ اس طریقے کی جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ڈال دیے گئے. آپ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس طرح کی بے عزتی کے بعد جب نتن یاہو نے امریکی کانگریس میں خطاب کیا تو اس نے اپنی رہی صحیح عزت بھی جو ہے وہ خاک میں ملانے کا اپنے خطاب سے کام کیا. اس نے خود اپنی تقریر سے جنگ کی وجہ سے امریکی معاشرے میں پھیلی تقسیم کو بھی اجاگر کر دیا. وہیں درجنوں ڈیموکریٹک قانون سازوں نے نتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا, جبکہ امریکی مسلم رکن رشیدہ طالب نے خاموش احتجاج کیا. نتن یاہو کی تقریر کے دوران وہ اپنے ہاتھ میں ایک تختی اٹھائے بیٹھی رہیں جس پر لکھا تھا گلٹی آف جینوسائیڈ, یعنی کہ قتل عام کا مجرم. وہیں ڈیموکریٹک نمائندے جیری نیڈلر
नेतन्याहू के खिताब के दौरान वो अपनी चेयर पर बैठे हुए नेतन्याहू के खिलाफ एक किताब लिखी गई थी, वो उसी किताब का जो है मुताला कर रहे थे। वहीं साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने नेतन्याहू के खिताब को अमेरिका की तारीख का बदतरीन खिताब करार देते हुए हमास के साथ यरगमालियों के मुआहदे से मुताल्लिक पेशरफ्त में कमी पर सख्त तनकीद की। वहीं कैपिटल के बाहर भी जो है हज़ारों मुजाहिरीन ने जंग और उससे पैदा होने वाले इंसानी बहरान की मजम्मत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन अपने हाथों में अमरीकी और फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस छोड़े और लाठियाँ भी बरसाईं। खास बात यह थी कि नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज करने वालों में एक बड़ी तादाद सहयूनियत मुखालिफ यहूदियों की रही। वहीं इसराइली फ़ौज और जनरल सिक्योरिटी सर्विस शिन बेट ने गजा की पट्टी के जुनूब में वाक़े खान यूनुस में कल एक मुश्तरका फ़ौजी ऑपरेशन में हलाक होने वाले 4 इसराइली कैदियों की लाशें बरामद करने का ऐलान किया है। कैदियों को वापस लाने के लिए जिस तरह वो बमबारी का सहारा ले रहे हैं, अब अहल खाना को भी एहसास हो चुका है कि अगर ये जंग जारी रही तो फिर कैदियों की लाशें ही वापस आ सकती हैं या फिर वो भी मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसी को देखते हुए कैदियों के अहल खाना ने अब दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इसराइल को बकिया 115 मुग़वी अफराद की फौरी वापसी के लिए काम करना चाहिए और ये सिर्फ एक मुआहदे के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी लीडर सुरेश नकवा के जरिए दाखिल करदा हद के इज्जत के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। नकवा, जो कि बीजेपी की मुंबई यूनिट के तर्जुमान हैं, उसने ध्रुव राठी के एक वीडियो में बीजेपी लीडर को पुरतशद्दुद कहने के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। ध्रुव राठी ने अपने 7 जुलाई के वीडियो, जिसका उन्वान था माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, उसमें मुबैना तौर पर उन्हें तशद्दुद पसंद और ट्रोल कहकर मुखातब किया था। इसी पर उन्होंने अपने अर्जी में लिखा है कि ध्रुव राठी के जरिए लगाए गए इल्ज़ामात के सबब उन्हें बड़े पैमाने पर मजम्मत और तज़हीक का सामना करना पड़ा है। वीडियो में तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और बदनीयती से लगाए गए हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। वहीं अदालत की तरफ से समन जारी किए जाने पर ध्रुव राठी का रद्दअमल भी सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर मजीद सख्त रुख इख्तियार करते हुए नकवा के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कहा, बीजेपी के चचा ने मेरे खिलाफ 20 लाख रुपए का अदालती मुकदमा दायर किया है क्योंकि मैंने उसे गालीबाज कहा था। ध्रुव राठी ने आगे लिखा कि क्यों इतनी बेइज्जती का शौक है इसे, अब अंकल की पूरी हिस्ट्री दोबारा पब्लिक होगी। वहीं ऑल न्यूज़ के शरीके बानी मोहम्मद जुबैर ने नकवा के कुछ पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ जाता है कि वो कितने इज्जतदार शख्स हैं और औरतों के लिए वो कितने अच्छे ख्यालात रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर गुज़िश्ता दिनों समाअत करते हुए कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद तमाम दुकानों पर नेम प्लेट नस्ब करने के फैसले को कलादम करार दिया था। ताहम ये तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट की हिमायत में मुदाखलत की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इस मामले को ज़बरदस्ती फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खुद को भी इस मामले में फ़रीक बनाने का मुतालबा किया है। अर्जी गुजार सरजीत सिंह यादव का कहना है कि नाम की तख्ती लगाने की हिदायत शिव भक्तों की सहूलत, उनके अक़ीदे और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जारी की गई है। हालांकि आए रोज़ हर कोई देख रहा है कि जिन यात्रियों की सहूलत की बातें की जा रही हैं वो अमन अमान को बरकरार रखने में अपना कितना जोर लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ही उसे बयान करने के लिए काफ़ी है। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी और उत्तराखंड में रियासती हुकूमत की जानिब से होटल और ढाबा मालिकान के लिए नीज़ फल फरोशों को नामों की तख्तियाँ लगाने का फ़िरक़ापरस्ताना हुक्म दिए जाने के सबब मुक़द्दर होने वाले माहौल में एक मुस्बत खबर सामने आई, जो कि फ़िरक़ापरस्तों को खामोश करने के लिए काफ़ी है। यात्रा के दौरान हरिद्वार के कांगड़ा घाट में गंगा नदी में डूबने वाले एक शिव भक्त मोनू सिंह को रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF के हेड कांस्टेबल आशिक अली और उनकी टीम ने बचाया है। आशिक अली और उनके साथी शिवम ने 2 दिन कबल भी एक यात्री को बचाया था और बताया जा रहा है कि वो इन दिनों 6 यात्रियों को बचा चुके हैं। उसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों ने तबसरा करना शुरू कर दिया है। बाद सारिफीन ने सवाल किया कि क्या आशिक को डूबते हुए कांवड़िए का नाम पूछकर नदी में छलांग लगानी चाहिए थी, तो किसी ने लिखा कि नफरती सोच रखने वालों को आशिक से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। तो कुछ सारिफीन सियासतदानों के बहकावे में आकर इंसानियत को न भूलने की भक्तों को नसीहत देते हुए भी पाए गए। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। राहुल गांधी हद की इज्जत के केस की समाअत के लिए जुमे को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की MP MLA अदालत में
پیش ہوں گے۔ بی جے پی کے مقامی رہنما وجے مشرا نے 4 اگست 2018 کو راہل گاندھی کے خلاف 2018 میں اس وقت کے بی جے پی صدر اور موجودہ وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف مبینہ قابل اعتراض تبصرہ کرنے پر حق عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ عدالت نے اس معاملے میں راہل گاندھی کو 20 فروری کو ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے راہل گاندھی کو 26 جولائی کو اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا ہے۔ کرناٹک بی جے پی کے قانون سازوں نے بدھ کی شام میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی موڈا کے اراضی معاملے کو لے کر دونوں ایوانوں میں رات بھر دھرنا دیا۔ کونسل میں بی جے پی ممبران داخلی دروازے پر بیٹھ گئے اور پلے کارڈز اٹھائے کرناٹک حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ پلے کارڈز پر وزیر اعلیٰ سدھرمیا اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کی تصویریں تھیں۔ پلے کارڈ میں سدھرمیا کو مکمل طور پر بدعنوان قرار دیا گیا تھا اور حکومت پر گھپلوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ قائد حزب اختلاف آر اشوکا نے کہا کہ موڈا اراضی کیس میں سدھرمیا کے خاندان اور ان کے حامیوں کو 4000 کروڑ روپے کی سائٹیں الاٹ کی گئی تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین دلتوں کی ہے اور زمین کی تبدیلی اور منتقلی دھوکہ دہی سے کی گئی۔ گزشتہ روز بی جے پی جے ڈی ایس نے موڈا اسکیم پر بحث کی مانگ کی تھی، لیکن اسپیکر یو ٹی قادر نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہیں پارلیمانی امور کے وزیر ایچ کے پاٹل نے بی جے پی کے دھرنے کو دہلی کے مالکان کو خوش کرنے کا ڈرامہ قرار دیا۔ اتر پردیش سمیت اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں میں کانوڑ یاترا کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس دوران جہاں دکانوں، ڈھابوں اور ٹھیلوں پر نیم پلیٹ کا تنازع جاری ہے، وہیں انتظامیہ نے گوشت کی دکانوں کو بھی مکمل طور پر بند کرنے کا فرمان جاری کیا ہے۔ حکومت کے اس حکم کے بعد متعدد کاروباری متاثر ہو رہے ہیں، جن میں زیادہ تر مسلمان شامل ہیں۔ اس فرمان کے خلاف گوشت کے کاروباری اپنی معاشی پریشانیوں اور روزگار کے مسائل سے دوچار ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں مختلف اتھارٹی سے ملاقات کر کے اپنا اعتراض وہ درج کرا رہے ہیں۔ راجستھان کے ٹونک میں مقامی میونسپل کارپوریشن نے منگل کو گوشت کی دکانیں بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جس کے خلاف کاروباریوں نے احتجاج درج کرایا ہے اور نقصان کا حوالہ دے کر حکم کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ اور دوسری جانب وارانسی میں ساون کے مہینے میں کانوڑ یاترا کے راستے پر واقع گوشت کی دکانوں کو بند کرنے کے وارانسی میونسپل کارپوریشن نے حکم جاری کیا ہے۔ کارپوریشن کے حالیہ حکم کو چیلنج کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک عرضی بھی دائر کی گئی ہے۔ بجٹ میں سونے اور چاندی پر کسٹم ڈیوٹی میں تخفیف کا اعلان کرنے کے بعد سونے کی قیمت میں 4000 روپے اور چاندی کی قیمت میں 3600 روپے کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے بجٹ میں سونے اور چاندی پر کسٹم ڈیوٹی 15% سے کم کر کے 6% کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے لازمی طور پر قیمتوں میں کمی آئی ہے، لیکن وہ 4000 روپے تک ہوگی، اس کا اندازہ شاید جوہریوں کو بھی نہیں ہوگا۔ بجٹ کے اگلے دن یعنی کہ 24 جولائی کو سونے کی قیمت 69,151 روپے فی تولہ پر ریکارڈ کی گئی، جبکہ گزشتہ روز سونے کی قیمت میں 4000 روپے اور بدھ کو 400 روپے سے زائد کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ اسی طرح 23 جولائی کو چاندی کی قیمت میں بھی 3600 روپے کی گراوٹ آئی ہے، جبکہ بدھ کو مزید 57 روپے کی گراوٹ آئی ہے اور اب چاندی کی قیمت 84,862 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں مینچسٹر ایئرپورٹ پر پاکستانی نوجوان پر وحشیانہ تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس پر اب یو کے پولیس چوطرفہ تنقیدوں کی زد میں ہے۔ اب مینچسٹر کے میئر اینڈی برن نے وائرل ویڈیو کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ مینچسٹر ایئرپورٹ پر پاکستانی نژاد فیملی پر پولیس تشدد کے خلاف رات کے احتجاج کیا گیا، وہیں اس کے خلاف پولیس اسٹیشن پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ مظاہرین نے پولیس کی غنڈہ گردی کے خلاف نعرے بازی کی اور نفرت اور تعصب پر مبنی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس میں ملوث اہلکاروں کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ بتا دیں کہ اہل خانہ کے سامنے 2 نوجوانوں کو مارا پیٹا گیا۔ اہلکار زمین پر گرے نوجوان کو لاتوں سے مارتے رہے، جبکہ ان کی ماں بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر مسافروں میں جھگڑا ہوا تھا۔ جب پولیس پہنچی تو اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی اور ایک خاتون اہلکار کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حالانکہ مار پیٹ کی ویڈیو میں نظر آ رہے پولیس اہلکار کو اب معطل کر دیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔